اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے، اور شیئر کریں اپنے چاہنے والوں کو تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نیکی کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ حضرت جلال الدین سلیمان حضرت شیخ شعیب کے بڑے صاحبزادے تھے۔ عین عالم شباب میں آپ کے علم و فضل کا یہ حال تھا کہ جب کسی موضوع پر گفتگو کرتے تو بڑے بڑے اہل دانش حیران رہ جاتے۔ حضرت جلال الدین سلیمان کے سیرت و کردار اور علمی کمالات نے ملتان کے مشہور بزرگ حضرت مولانا وجیہ الدین کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ پھر یہ تعلق اس قدر بڑھا کہ مولانا وجیہ الدین نے اپنی صاحبزادی کرسم خاتون کا نکاح شیخ جلال الدین سلیمان سے کر دیا۔ ایک رات کرسم خاتون تہجد کی نماز میں مشغول تھیں۔ اس وقت شیخ جلال الدین سلیمان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک چور گھر میں داخل ہو گیا۔ چور نے گھر میں داخل ہوتے وقت یہی سوچا تھا کہ یہاں ایک بیوہ اور 4 بچے رہتے ہیں، کسی محافظ مرد کے موجود نہ ہونے سے اس کا کام آسانی کے ساتھ تکمیل کو پا جائے گا۔ وہ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوا کہ اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ چور جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا، اس کی نظر کرسم خاتون پر پڑی۔ بابا فرید کی ماں اس کمرے کے دروازے پر نماز میں مشغول تھیں جہاں ان کے 4 بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ چور نے دیکھا کہ کرسم خاتون کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ چور کچھ دیر کے لیے اس کے انتظار میں کھڑا رہا کہ عورت دروازے سے ہٹے تو کمرے میں داخل ہو کر اپنے مقصد کو تکمیل کر سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ایک شب بیدار خاتون ہے جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی ہے۔ بالآخر چور نے ارادہ کر لیا کہ اگر عورت مزاحم ہوئی تو وہ تشدد کے ذریعے اسے رستے سے ہٹا کر اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر عورت کی جانب دیکھا۔ کرسم خاتون اس طرح آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھیں۔ چور آگے بڑھا مگر ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہ کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین حادثہ تھا۔ چور بہت دیر تک گھر کی دیواروں سے ساتھ ٹکراتا رہا مگر اسے واپسی کا راستہ نہ مل سکا۔ فرار کی تمام راہیں بند پا کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ قہر آسمانی ہے جس نے آنکھوں کی روشنی زائل کر کے اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی چور نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بت پرست ہوں اور چوری میرا پیشہ ہے۔ میں اس گھر میں بھی چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا مگر اس سے پہلے کہ میں سامان اسباب چرا کر فرار ہو جاتا اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھا۔ میرے نزدیک یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس مکان کی 4 دیواری میں کوئی ایسی بزرگ ہستی موجود ہے جس کی دہشت نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں اس ہستی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ یہ کہہ کر ہندو چور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، شاید وہ اپنی التجا کا جواب سننا چاہتا تھا۔ کرسم خاتون حسب معمول اضطراب کی حالت میں تھیں مگر جب ایک چور کی آواز مسلسل گونجنے لگی تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ مکان کے صحن میں ایک طویل قدم انسان ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس کے لڑکھڑا کر چلنے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا ہے۔ اچانک اجنبی کی آواز دوبارہ بلند ہوئی، میں اقرار کرتا ہوں کہ چوری اور ڈکیتی میرا مستقل پیشہ ہے، لیکن اگر مجھے میری آنکھوں کی گمشدہ روشنی مل گئی تو میں ہمیشہ کے لیے یہ دل آزاری کے اس کاروبار کو ختم کر دوں گا۔ حضرت بابا فرید کی والدہ محترمہ پھر بھی خاموش رہیں۔ پھر اس نے براہ راست خاتون خانہ کو پکارا، میں ان قابل احترام خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ بے شک میں نے انہیں تنہا سمجھ کر چوری کا ارادہ کیا تھا کہ ایک کمزور عورت اس کے معصوم بچے میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بینائی بحال ہو گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر کے پتھروں کے تمام بتوں کو توڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایک لٹیرے کی یہ گریہ آزاری سن کر کرسم خاتون نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔
اور کہا دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر تو جس کا محافظ ہو اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے؟ تائید غیبی پر کرسم خاتون کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تیری رحمت جس گھر کی نگہبانی کرتی ہو اسے رہزنوں سے کیا خطرہ؟ اگر سارا زمانہ بھی قزاق بن کر اس چار دیواری پر ٹوٹ پڑے تو میرا اور میرے بچوں کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ بے شک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل ہے۔ میں تیری بندگی پر نازا ہوں کہ تو نے مجھ ناتواں عورت کا بدلہ اس مرد سے لے لیا جو بظاہر کبھی بھی تھا اور ستم گر بھی۔ کرسم خاتون کے لہجے کی رکت میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے، اونٹوں میں لرزش تھی، مگر اچانک دعا کا انداز بدل گیا۔ تو نے مجھ بے سر و سامان کی حفاظت کی اور ایک ظالم انسان کی فتنہ و شر سے محفوظ رکھا، لیکن اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو نے جس کی بنائی سلب کی ہے اس کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ بھی تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ دیر کے لیے سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اب وہ تیرے قہر و جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے بھی اس کی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ تیرے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں اور اس کی کوئی راہ نہیں۔ میں نے اپنا جرم معاف کر دیا، اب تو بھی اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما۔ تو اس پر قادر ہے کہ وہ تمام عمر آنکھوں کی روشنی سے محروم رہ کر کوچہ گمراہی میں بھٹکتا رہے، اور تو اس پر بھی قادر ہے کہ آنکھوں کے ساتھ اس کی دل کی سیاہی کو بھی دور فرما دے۔ پھر یکا یک اس بت پرست قزاق نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کی بلند دیوار ہٹ گئی۔ اس کی بنائی بحال ہو چکی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے اس تخت کی طرف بڑھا جہاں کرسم خاتون محو عبادت تھی، اور کہنے لگا میں اپنے اس عمل پر اس قدر شرمسار ہوں کہ اظہار ندامت کے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے شخص جس نے تیری بنائی کو ذیل کر دیا تھا وہی اس کائنات کا خالق ہے، اور دوبارہ جس نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی وہی ذات عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ اس کائنات میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔ ہم سب بے دست و پا ہیں اور مجبور ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کرسم خاتون نے نہایت آئزانہ لہجے میں قزاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرا تو بس فرض تھا کہ تجھ سے تیرا حل دریافت کروں۔ یقیناً تجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، تو اس غیر اخلاقی فعل پر آمادہ ہو گیا۔ میرے یہاں تیری حیثیت ایک مہمان کی سی ہے، اگر ہو سکے تو اپنی ضرورت بیان کر، شاید میں تیرے کسی کام آ سکوں۔ کرسم خاتون ایک بزرگ کی بیٹی تھی، ایک ولی صفت شہرہ کی بیوہ تھیں، اور اس کے علاوہ آپ نسل سعادات سے بھی تعلق رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ایک لٹیرے کے سامنے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ اس آدمی نے کہا اے خاتون بس میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ خاتون نے کہا اے شخص تو نے مجھے کیا ضرر پہنچایا کہ میں تجھے معاف کر دوں؟ ان سے معافی مانگ کے جن کے حقوق تو نے غضب کیے، ان سے معذرت طلب کر جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے، اور اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ ساتھ عقل بخشی، مگر تو بے جان اور حقیر چیزوں کو پرستش کرتا رہا۔ واپس جا اور اپنے تاریک ماضی پر غور کر، روشنی کی آواز سن جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر کرسم خاتون نے منہ پھیر لیا اور ہندو لٹیرا اس طرح واپس جانے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک دراز کا اجنبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرسم خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حضرت جلال الدین سلیمان کی بیوہ نے آنے والوں سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ نے گزشتہ رات کے واقعے کو ابھی فراموش نہیں کیا ہوگا۔ میں وہی بے راہ انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ تو خاتون نے پوچھا اب کیوں آئے ہو؟ اس ابدی روشنی کی ایک کرن حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں جس نے بت قدوں میں جلنے والے صدیوں پرانے چراغوں کو بجھا کر رکھ دیا۔ بت پرست لٹیرا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اب مندروں میں ہر طرف دھواں پھیل گیا ہے، ہر طرف گور اندھیرا ہے، مجھے کوئی دیوتا کوئی بھگوان نظر نہیں آتا۔ بس اب مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان کر دیجئے، دولت ایمان عطا کر دیجئے کہ ہمارے دل بھی بتوں کے وجود سے پاک ہو جائیں۔ تو خاتون نے کہا کہو خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ہزاروں سال سے حلقہ بتاں میں زندگی بسر کرنے والے ایک خاندان کے کچھ افراد پر یکا یک
خدا نے اپنی رحمت کی نظر کی اور وہ انسان ہدایت پا گیا جو اپنی فطرت میں پتھر کا پجاری اور عادت میں سنگ دل قزاق تھا۔ ہدایت پانے کے بعد اس لٹیرے نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا۔ پھر یوں ہوا کہ جس جفاکشی سے وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اسی سخت کوشی کے ساتھ اس نے آداب شریعت پر عمل کیا اور مذہب اسلام کی اس قدر خدمت انجام دی کہ اس کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ پھر اسی عبداللہ نے شیخ عبداللہ کے نام سے شہرت پائی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد شیخ عبداللہ کو حضرت بابا فرید کے والد محترم حضرت جلال الدین سلیمان اور بڑے بھائی حضرت اعزاز الدین محمود کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی جب زائرین خاندان فاروقی کے دیگر بزرگوں کے مزارات پر فاتح خوانی کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو انہیں ایک اور مزار کا گنبد بھی روشن نظر آتا ہے۔ لوگ قطار در قطار اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اس مرکز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ مرکز حضرت شیخ عبداللہ کا ہے۔ جب تک حضرت شیخ عبداللہ کا مزار زمین پر موجود ہے، آنے والے اسی طرح آتے رہیں گے اور انہیں خداوند ذوالجلال کی کرشمہ سازیوں کا اندازہ ہوتا رہے گا۔ جسے چاہے اس کو تو سرمت بنا دے، جسے چاہے اس کو تو سرمت بنا دے، جسے چاہے اس کو تو منصور کر دے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔